السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ آنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں دین پہ آپ واپس آ جائیں، گناہوں سے آپ بچ جائیں، اپنی لائف میں ایک مسلمان جو مومن ہوتا ہے اس کی طرح آپ اپنی لائف کو جینے لگیں، تو آپ اگر ہدایت پہ واقعی آنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازم آخر تک آپ واچ کر لیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں جو بندے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ان کے پچھلے گناہ ہوتے ہیں نا انہیں بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اگر توبہ سچے دل سے کری جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر بندہ چل کے آ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کہنے دوڑ کے آتے ہیں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس چل کے آتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہدایت کے لیے جائیں گے، آپ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیں، آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے منزل آسان کر دیں گے، جو رکاوٹیں انہیں دور کر دیں گے، جو ہدایت کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے کھول دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہدایت پہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے کہنے آپ کو بس ایک چھوٹا اسٹیپ بڑھانا ہوتا ہے، باقی کی جو اسٹیپ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، آپ کے اندر ایک توجہ پیدا کر دیتے ہیں، ایک الگ جنون جذبہ پیدا کر دیتے ہیں جس میں آپ جو آگے والے اسٹیپ ہیں ان کو چلنے میں آسانی آپ کے لیے ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ کو کیا کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اگر دین پہ آنا ہے تو مین جو فاؤنڈیشن ہے نماز۔ اب آپ کے گنے اگر جس ٹائم پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، فار ایگزامپل ابھی عصر کا ٹائم ہے، اگر آپ کے گنے عصر کی نماز پڑھنے کا ٹائم قضا نہیں ہوا ہے تو ابھی فوراً جا کر آپ اپنی نماز پڑھ لیں۔ آپ کو اسٹیپ رکھنے میں یہ نہ سوچیں کہ میں کل سے 5 وقتہ نماز شروع کروں گا، 5 وقت ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسٹارٹنگ کرنا ہمیشہ پرفیکٹ ضروری نہیں ہوتی ہے، آپ کو اسٹارٹنگ کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر فجر میں سو گئی ہے کوئی دقت نہیں، ظہر مس ہو گئی کوئی دقت نہیں، عصر بھی مس ہو گئی کوئی دقت نہیں، اگر مغرب مس ہو گئی کوئی دقت نہیں، اگر عشاء بھی بچی ہے تو یہ نہ سوچیں کہ میں کل سے نمازیں پڑھوں گا، ابھی فوراً جا کے عشاء اپنی پڑھ لیں، اگر جماعت بھی نکل گئی تو اپنی جا کے پڑھ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اسٹارٹنگ کرنی ہے۔ اسٹارٹنگ اگر آپ یہ سوچیں گے کل تو کل نہیں آ پائے گا، کل کو بھی آپ پھر بھول جائیں گے، پھر رہ جائے گا، کیونکہ آپ کو اسٹارٹنگ کرنا ہے، مسٹ بی امپورٹنٹ۔ آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے، آپ کو اپنی نماز پڑھ لینا ہے۔ اسٹارٹنگ میں کوشش کریں تو آپ اپنے لیے آسان رکھیں، جیسے فجر میں اٹھیں، فجر میں تو صرف 2 ہی فرض ہوتے ہیں، 2 سنت ہوتی ہیں، تو آپ صرف 2 فرض پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ظہر میں آپ 4 فرض 2 سنت پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ کو 4 سنت پہلے والی اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملتا، ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ کو اسٹارٹنگ کرنی ہے تو آپ ایسے کریں کیونکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ عصر کی جب نماز کی باری آئے تو آپ صرف 4 فرض پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مغرب کی جب باری آئے 3 فرض 2 سنت پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ عشاء میں آپ 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ لیں نماز ہو جائے گی۔ اسٹارٹنگ ہمیشہ ایزی رکھیں، جتنی ایزی رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ جب فاؤنڈیشن رکھی جاتی ہے اس میں آپ ایک دم سے زیادہ ویٹ ڈال لیں گے، اپنے اوپر لوڈ ڈال لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسے بیچ میں ہی چھوڑ دیں۔ ایک ہفتہ آپ کنٹینیو اسے رکھیں لیکن ایک ہفتے بعد آپ ٹائرڈ ہو جائیں۔ آپ نماز کے لیے ارادہ کریں گے نا تو شیطان آپ کی باڈی کو تھکا دے گا، آپ کو ٹائرڈ فیل کرائے گا کہ کل پڑھ لینا، بعد میں پڑھ لینا، لیکن دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ ابھی میں صرف فرض پڑھ لیتا ہوں، بعد میں سنتیں پڑھ لوں گا۔ آپ فوراً اس وقت اٹھیں اور فرض پڑھیں، پھر اس کے بعد سنتیں پڑھیں، اینڈ دیٹس اٹ۔ اگر نفل نہیں پڑھنے کی ہمت ہے نہ پڑھیں، شروع میں اسٹارٹنگ آپ ایٹ لیسٹ کریں، اسٹیپ پہلا رکھیں، پہلا قدم رکھیں، از مسٹ بی امپورٹنٹ۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی عادت پڑے، جب آپ دیکھیں کہ اب تو میری نماز پڑھنے کی عادت ہو چکی ہے، بنا نماز کے مجھے سکون نہیں ملتا، دھیرے دھیرے کر کے انکریز کر لیں، سنتوں پہ آئیں۔ سنتیں جب بالکل کنٹینیو ہو جائیں، آپ کی ایک دم پکی ہو جائیں، سنتیں آپ کی مس نہیں ہو رہی ہوں تو نفل پہ آ جائیں، کیونکہ نفل اور سنتوں پہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اگر اس چیز کو آپ مس کریں گے، آپ سوچیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، اس پہ صرف ثواب زیادہ ملے گا، فرض تھوڑی ہے، تو آخرت میں آپ کو پچھتاوا ہوگا، کیونکہ آخرت میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہوگی، لیکن انہیں پھر ریئلائز ہوگا اتنا زیادہ ہمارے کنے ٹائم تھا، کاش ہم نے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کری ہوتی تو آج ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ آخرت میں ایک ایک نیکی کی بھی بہت قیمت ہوگی، بہت ویلیو ہوگی، اور انسان کو تب ریئلائز ہوگی کہ کاش ہم نے زیادہ نیک عمل کرے ہوتے۔ اس لیے فرض کے ساتھ سنتوں کا بھی اور نفل کا بھی سب کا دھیان رکھیں، کیونکہ ثواب کمانا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے۔ اینڈ اسٹارٹنگ آپ جب ایزی رکھیں گے، فاؤنڈیشن ایزی رکھیں گے، دھیرے دھیرے کر کے اسے بلڈ کریں، اپنے اندر ڈسپلن بلڈ کریں، اینڈ اس کے بعد آپ کی نمازیں کنٹینیو ہو جائیں گی، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ بنا نماز کے آپ کو چین نہیں پڑے گا۔ ایک نماز چھوڑتے بھی آپ کو عجیب لگے گا، ایک طریقے سے گلٹ فیل ہوگا کہ نماز مجھ سے چھوڑ گئی۔ پہلی بات تو آپ چھوڑیں گے نہیں، ٹائم اگر آپ کی جماعت نکل جائے گی آپ اپنی پڑھیں گے، کیونکہ انسان کے اندر ایک الگ ہی لیول کا ایک کانفیڈنٹ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی بھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، دل میں بھی جو ایمان کا جذبہ ہوتا ہے اسے انکریز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو کوشش کر کے اپنے لیے ہدایت کی دعا بھی کریں، دوسروں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں۔ جب دوسروں کے لیے آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کریں جو گناہ والے ہیں، انہیں چھوڑنے کی بھی نیت کریں، گناہ کو برا سمجھیں اپنے دل میں، کیونکہ گناہ کو برا سمجھنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ گناہ کی کسی بھی لت میں ہیں، اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، دس از اے بیڈ تھنگ، دس از اے ورسٹ تھنگ، کیونکہ جو چیز غلط ہے اگر آپ اسے غلط نہیں سمجھ رہے ہو تو کیسے آپ اسے چھوڑو گے؟ سب
سے پہلی چیز گناہ کو نفرت سمجھیں، اپنے دل میں اس سے نفرت کریں، اینڈ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی آپ کی ہیلپ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ از اے مرسیفل. اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ ان کے بندے ہدایت پہ آئیں، نمازوں پہ آئیں، دین پہ آئیں، ان سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، مانگیں.